मसीह यीशु में खुदावंद का खादम होते हुए आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। हर संडे की तरह आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ और खुदा का कलाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आए हम पहले खुदा के हजूर दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदा की हजूर को महसूस करें। खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूह कुद्दुस के नाम में मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप अंतरा शुक्र करते आज के दिन के लिए कि तू हमें बार बार मौके फराहम करता है कि हम तेरे हजूर इकट्ठे हों और तेरी इबादत, तेरे कलाम को सुन सकें। आज के जिंदा कलाम के लिए मेरे होंठ को इस्तेमाल कर, पाक रूह का मसा बख्श, ताकि तेरा कलाम तेरे लोगों के लिए बायस बरकत बन सके। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु के नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। आए खुदा के पाक कलाम को, आज के हवाला को जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, खुदा के पाक कलाम से नयानामा में से पालूस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा का कलाम आप तक पहुंचाऊंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के माफक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर तुम रूह के हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। जिस तरह के खुदा का कलाम खुदा का बंदा पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया के नाम अपने खत में इस बात का जिक्र करता है कि हम क्या हैं, रूह के मुआफिक चलें। आज का हमारा मजमून भी रूह के मुआफिक चलना, यानी रूह के मुआफिक चलने के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में दे देना। और जब तक हम खुदा को नहीं देते तब तक हम रूह के मुआफिक नहीं चल सकते। और खुदा का खादम, खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी इस बात का जिक्र करता है कि रूह के माफक चलने के लिए हमें क्या इंसानी ख्वाहिशों को, इंसानी सोच को, इंसानी इरादों को जो दुनियावी तौर पर हमारे जिस्मों पाई जाती, यानी हमारे अंदर जो नाफरमानी के काम हैं, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बहुत परस्ती, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, जो आज इंसान की जिंदगी में क्या है, मौजूद है। इंसान की जिस्मानी ख्वाहिशात में मौजूद। इंसान अपने अंदर जब तक ये ख्वाहिशात रखता है तब तक हम क्या है, रूह को हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ चलता है। जिस्म क्या है, जो खुदा के खिलाफ चलता है, खुदा से दूर इंसान को करता है। और जब हम दूर हो जाते हैं, खुदा से, बादशाही से दूर हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर रह जाते हैं, हम दुनिया की बातों को पसंद करते हैं, ना कि खुदा को, ना खुदा की तालीम को, ना खुदा के लोगों को, बल्कि हमारे अंदर क्या है, नफरतें हैं, गुस्सा है। आज के दौर के जब गौर करते हैं तो इंसान इसी वजह से इन मुसीबतों में, इन परेशानियों में और इन दुखों में मौजूद है, क्योंकि इंसान खुदा से क्या है, दूर हो चुका है। जब तक इंसान खुदा को हासिल नहीं करेगा तब तक इस बीमारी से भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। इन बीमारियों से, इन दुखों से, इन गुनाहों से क्या हमें दूर भागने की जरूरत है और खुदा की खुशनुदी को हासिल करने की जरूरत है। जिस तरह के खुदा के कलाम में खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। यानी शरीयत क्या है, इंसान को जो है उसके गुनाहों को क्या है, उस पर जाहिर करती है और खुदा से दूर कर देती है। जिस तरह खुदा के पास क्या हुआ, क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मुताबिक नहीं, बल्कि फजल के मुताबिक, हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते जिसकी फरमाबरदारी के लिए हम अपने आप को गुलामों की तरह हवाला करते थे। और जिस तरह खुदा के कलाम में खुदा का बंदा पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया के नाम भी खत में बयान करता है, बस अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में
مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کی، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سواب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کو حکم دیا، تاکہ شریعت کے تقاضا ہم میں پورا کرے جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ یعنی روح کے مطابق چلنے کے لیے جسم کے ارادوں کو، شریعت کو کیا ہے، ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور پالوس رسول بھی اسی طرح غلطیوں کی کلیسیا کے نام ان باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس طرح 26ویں آیت میں 25 اور 26 میں لکھا ہے، اگر ہم روح کے ثبات سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے، ہم بجا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلنے کی کوشش کریں۔ اور جس طرح خدا کا کلام، خدا کا بندہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کے نام خط میں بھی دوسرے باب میں بیان کرتا ہے، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سواد سے مردہ تھے۔ یعنی انسان جو زندگی گزارتا تھا، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے، جب کہ ہم خدا کے کلام میں خدا کا بندہ کہتا ہے جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سواب سے، جو گناہ کی وجہ سے ہم مردہ تھے، خدا سے دور تھے، خدا کی روح سے دور تھے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے۔ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کے نام خط میں بھی ان باتوں کا ذکر کرتا ہے کہ جب ہم قصوروار تھے، جب ہم گناہ میں تھے، جب ہم نافرمان تھے، جب ہمارے اندر گناہ کی باتیں موجود تھی، تو کیا ہم خدا سے دور تھے، خدا کی بادشاہی سے دور تھے، اور کیا ہے، سب کے سب اپنے جسم کے خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے۔ لیکن خدا کا کلام، خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے لیکن ہمیں کیا ہے، روح کے موافق چلنا۔ روح کے موافق چلنے کے لیے ہمیں کیا ہے، اپنے آپ کو پرانی انسانیت سے، پرانے کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ خدا کے کلام میں خدا کا بندہ پالوس رسول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کا روح کیا ہے، یسوع مسیح پر ظاہر ہوا، جب وہ اس جگہ پر موجود تھا، جب وہ بپتسمہ لینے کے لیے اس جگہ موجود تھا، اور خدا کا روح اس پر نازل ہوا۔ اور خدا کے پاک کلام میں پالوس رسول جس طرح بیان کرتا ہے، جس طرح خدا کے کلام میں خدا کا بندہ یوحنا رسول بھی انجیلی بیان میں 14ویں باب میں بیان کرتا ہے، جس کے لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے۔ وہ دوسرا مددگار جو ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ تھا، جو ازل سے باپ کے ساتھ تھا، وہ ازل سے خدا میں یسوع مسیح کے ساتھ تھا، وہ خدا کا روح آج بھی انسان کی مدد کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود ہے۔ جس طرح خدا میں یسوع مسیح نے کہا، میں باپ کے پاس جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے ایک مددگار جو دنیا میں بھیجتا ہوں۔ وہ مددگار خدا کا روح ہے جو انسان کے لیے اس دنیا میں موجود ہے، تاکہ انسان گناہ سے بچ سکے، انسان اس نافرمانی سے بچ سکے، اس موت سے بچ سکے، اس گناہ سے بچ سکے، ہوا کے علمداری شیطان کے فردوسوں سے بچ سکے۔ جس طرح کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اور وہ ہوا کی علمداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ یعنی وہ علمداری جو ہوا کے علمدار تھے، وہ فرشتے جو آسمان سے نیچے گرار دیے گئے،
وہ ابلیس کے لشکرگاہ، وہ ابلیس کے فرزند جو ہوا میں موجود ہے، جو انسان کو خدا کے پاس نہیں آنے دیتے بلکہ خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خدا کا روح جو ہے وہ میری اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اس دنیا سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو ایک ہلکا جوا دینا چاہتا ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے لیے جس طرح کہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، لکھا ہے بس اب تم پردیسی اور مسافر نہ رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے۔ اسی طرح میں ہر ایک عمارت، اسی میں ہر ایک عمارت مل کر خداوند میں پاک مقدس بنتا جاتا ہے، تم بھی اس میں وہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بن سکو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنی بادشاہی کے لیے روح کے موافق چلنے کی توفیق دے، آمین۔